أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين
كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صفحہ نمبر نکال لیجیے گا 800 400 ہاں 400 اچھا صحیح 501 صفحہ نمبر 501 نکال لیجیے گا. سورہ شعراء آیت نمبر 151 صفحہ نمبر 501. صفحہ نمبر 501 آیت نمبر 151 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بنام خدائے رحمان الرحیم. اور حد سے تجاوز کرنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. لوگوں نے کہا تم تو بلا شبہ سحر زدہ آدمی ہو اور تم ہم جیسے بشر کے سوا اور کچھ نہیں ہو. پس اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو. سوالے نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک مقررہ دن اس کے پانی پینے کی باری ہوگی اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی پینے کی باری ہوگی، اور اسے
بری اور اسے بری نیت سے نہ چھونا، ورنہ ایک بڑے ہولناک دن کا عذاب تمہیں گرفت میں لے لے گا۔ تو انہوں نے اونٹنی کی کونچی کاٹ ڈالی، پھر وہ ندامت میں مبتلا ہوئے، چنانچہ عذاب نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا پروردگار ہی بڑا غالب آنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ قوم لوط نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، اور جب ان کی برادری کے لوط نے ان سے کہا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس رب العالمین پر ہے۔ کیا ساری دنیا میں سے تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس ہی جاتے ہو، اور تمہارے رب نے جو بیویاں تمہارے لیے خلق کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ وہ کہنے لگے اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے بھی ضرور نکال دیا جائے گا۔ لوط نے کہا میں تمہارے اس کردار کے سخت دشمنوں میں سے ہوں، پروردگارا مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے برے کردار سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل خانہ کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے باقی سب کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور ان پر ہم نے بارش برسائی، پس تنبیہ شدہ لوگوں پر یہ بہت بری بارش تھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين
إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ایکا والوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی. جب شعیب نے اسے کہا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے. تم پیمانہ پورا بھرو اور نقصان پہنچانے والوں میں سے نہ ہونا، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے. انہوں نے کہا تم تو بس سحر زدہ ہو، اور تم تو بس ہم جیسے انسان ہو، نیز ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو. پس تم سچے ہو تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو. شعیب نے کہا میرا پروردگار تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. انہوں نے شعیب کو جھٹلا ہی دیا. چنانچہ صاحبان والے دن کے عذاب نے انہیں گرفت میں لے لیا. بے شک وہ بہت بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا. اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے. اور یقیناً آپ کا پروردگار ہی بڑا غالب آنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء
بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. اور بتحقیق یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے جسے روح الامین میں اتارا آپ کے قلب پر تاکہ آپ تنبیہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، صاف عربی زبان میں. اور اس قرآن کا ذکر انبیاء ما سلف کی کتاب میں بھی ہے. کیا یہ قرآن ان کے لیے ایک نشانی نہیں ہے کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عربی پر نازل کرتے اور وہ اسے پڑھ کر انہیں سنا دیتا تب بھی یہ اس پر ایمان نہ لاتے. اس طرح کے دلائل دے کر ہم نے اس قرآن کو ان مجرموں کے دلوں میں سے گزارا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین محفل کے تمام مرحومین اور اپنے تمام مرحومین کو شامل کر کے فوت ہے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے یہ توفیق دی کہ اس کے پربرکت ترین مہینے میں اس کی بہترین کتاب کو بہترین انداز میں پڑھنے کا اس نے شرف دیا، توفیق دی. اس امید کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں خداوند متعال ہمیں ان معارف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ شعراء کے ذیل کی میں گفتگو چل رہی ہے کہ اس آیتوں کے اندر، اس پورے سورہ کے اندر 7 انبیاء کا تذکرہ ہو چکا ہے جو آپ نے تلاوت میں سماعت فرمایا. حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، پھر حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام. ان تمام انبیاء کا تذکرہ ان آیت میں گزرا اور ان کی قوموں کی سرکشی، ہٹ دھرمی اور وہ بہانے جو آج جب ہم کسی کے سامنے خدا کے دین پر عمل کرنے کا کہتے ہیں، تقریباً وہی بہانے آج ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی نظر آتے ہیں. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی قوموں نے کون کون سے بہانے پیش کیے اپنے انبیاء کے سامنے. حضرت ہود تک یقیناً پچھلے گزشتہ
نشستوں میں آپ لوگ گفتگو کر چکے ہوں گے. آج جو ہماری گفتگو ہے وہ حضرت صالح سے جس کا آغاز ہے. قوم سمود پر حضرت ہود آئے اور پھر حضرت ہود کے بعد اسی قوم پر حضرت صالح خدا نے مبعوث فرمایا حضرت صالح کو. لیکن اور یہ واقعاً کسی بھی قوم کو آج بیٹھ کر برا بھلا کہنا آسان ہے، لیکن اس دور کے اندر جب کوئی ایک نیا شخص آ کر نئی شریعت آپ کے سامنے بیان کرے اس کو ایکسیپٹ کرنا واقعاً بہت سخت کام ہے. آج ہمیں لگتا ہے کہ کیسے سرکش لوگ تھے، لیکن اگر تھوڑی توجہ کی جائے تو واقعاً محسوس ہی ہوتا ہے کہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. اگر انسان اپنی روح کو پاکیزہ نہ رکھے تو اتنا آسان نہیں کہ کسی دور میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور فوراً لوگ ایکسیپٹ کر لیں. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہوتا. یہی ہم دیکھتے ہیں اہل بیت کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. ہر دور میں ائمہ نے مشکلات کیوں اٹھائی ہیں؟ کیوں جس طریقے سے آج ہم اہل بیت کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی معرفت رکھتے ہیں، اس وقت اس دور میں چند افراد کے سوا کوئی اہل بیت کو اس طرح سے معصوم نہیں مانتا جس طریقے سے آج تشیع اہل بیت کو معصوم سمجھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اپنے جیسا بشر سمجھ رہے ہیں، اور یہی بہانے اس دور میں بھی کرتے تھے. مولا کائنات اس مشورے دے رہے ہیں مختلف مقامات پر. یہی انبیاء کے ساتھ بھی سلسلہ رہا ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی روح کو پاک اور پاکیزہ نہ رکھے تو واقعاً اس کے لیے یہ کام سخت ہے. وہی آغاز قوم سمود نے بھی کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت ثمود المرسلین. یہ قوم سمود کیا کرتی تھی؟ کس کہتے ہیں جھوٹ کو. کذبت جھٹلاتی تھی. کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو کہ جنہوں کے خدا نے جن پر اس قوم کے اوپر بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، ان کو جھٹلا رہی ہے مسلسل. انبیاء آئے. اب اس میں سے اچھا تمام انبیاء کا آپ ان آیتوں کو جب دیکھیں گے تو آپ کو ایک پیٹرن نظر آئے گا، اور یہ خود خدا کی وحدانیت پر جو ہم اصول دین پر تھے نا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، تو یہ توحید کی بہت بڑی دلیل ہے جو ہمارے پاس یہ انبیاء کے قصے موجود ہیں کہ ہر نبی آ کر پہلی بات جو کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کا تقوی اختیار کرو، خدا کا تقوی اختیار کرو، خدا کا تقوی. تمام انبیاء حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت شعیب تک، ان ساتوں انبیاء کا جب آپ اس کو ان کے قصے کو دہرائیں گے تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے خدا کا تقوی اختیار کرو. یہ خود خدا کی ذات کی وحدانیت کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی نبی نے آگے کسی اور خدا کی طرف دعوت نہیں دی ہے. اپنی دعوت کا آغاز کس سے کیا؟ خدا کی طرف بلانے سے. سب سے پہلے حضرت صالح بھی یہاں پر آ کر یہی کہتے ہیں، جو کہ اچھا پھر خداوند مطلق کسی غیر کو ان پہ لا کر مسلط نہیں کرتا، یہ ان کے لیے مبعوث نہیں کرتا، بلکہ انہی افراد میں جو صادق اور امین اور خاص افراد ہوتے ہیں انہی کو سلیکٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم ان کو خود صادق سمجھ رہے ہو نا. رسول کا خدا کا مشہور واقعہ ہے، گزرنے چٹان آئی، سنا ہے آپ نے، کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر میں کہوں ایک پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور تم پہ حملہ کر دے گا، یقین کرو گے؟ ہاں ہاں یقین کریں گے. آپ سچ بولتے ہیں. تو اگر تم میں سے کچھ افراد اوپر آ کے کھڑے ہوں اور دیکھیں پیچھے کوئی نہیں آ رہا لیکن میں کہوں آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. اسی طریقے سے ہر نبی اپنی قوم کے اندر صادق اور امین مشہور ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ دشمن ہی کیوں نہ ہو یہ کہنے پر مجبور ہو. کل کی ہماری گفتگو بھی اسی ذیل میں تھی، جاذبہ اور دافع کی گفتگو تھی. یہی کہ ہر نبی اپنی صداقت کو جب منوا لیتا ہے پھر خدا اس کو مبعوث کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی سچائی کی سب گواہی دے چکے ہوتے ہیں. پورا معاشرہ کہہ رہا تھا ہاں یہ جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے. لیکن جب انبیاء آگے دعوت دینا شروع کرتے ہیں اب کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ وہاں پر آتا ہے کہ جہاں پر انسان کی خواہشات ٹکرانا شروع ہو جائے. جب رسول خدا مبعوث ہو تب بھی یہی ہوا. یہود و نصارہ کے بہت افراد مکے کے اطراف میں آ کے جمع ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے علماء سے سن رکھا تھا کہ آخری نبی اس سرزمین سے آئے گا. انہیں معلوم تھا آنا ہے، نشانے بھی پوری ہوتے دیکھ رہے تھے، ایمان بھی لا رہے تھے. لیکن جب دیکھا شریعت، کیونکہ ہر شریعت پچھلی والی شریعت کو آگے اپڈیٹ کرتی ہے، نئی شریعت نہیں ہوتی، وہی پچھلی شریعت ہوتی ہے چند نئے قوانین کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ انسان کی عقل روز بر روز اپڈیٹ ہو رہی ہے، رشد کر رہی ہے، تربیت پا رہی ہے، تو اس کے لیے نئے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے. اب پچھلے قوانین کی ضرورت نہیں ہے، انسان اتنا سمجھ گیا ہے کہ وہ آگے بڑھے. مثلا کوئی بچہ نماز پڑھ رہا ہے 3 سال کا،
اگر وہ کھڑے ہو کر صرف ان چیزوں کو دہراتا رہے خدا کے لیے قابل قبول ہے. نہیں مانگتا کہ رد کرے, رکنوں کا خیال رکھے, سلام پڑھے, نہیں, صرف کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہہ رہا ہے, رکوع میں جھک کر سجدے میں جا رہا ہے, کافی ہے اس کے لیے. کیوں 30 سال. یہی جب 8 یا 9 سال کا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا نہیں اب تم الحمد کی تلاوت بھی کرو, وہ الحمد کی تلاوت کرو. اب جیسے ہی 15 سال کا بالغ ہو گیا اب کیا ہوگا, کہانی اب پورے طریقے سے تم نے پڑھنی ہے, اگر کچھ غلط کیا تو نماز باطل ہو جائے گی. جیسے جیسے عقل کامل ہوتی جائے گی احکامات سخت ہوتے جائیں گے. یہی ہوا حضرت آدم کے دور میں انسانیت نئے نئے آغاز کر رہی ہے, عقل کامل نہیں ہے, کہا تم اتنا مان لو خدا ہے کافی ہے. حضرت نوح کا دور آیا, اتنا مان لو خدا ایک اور نبی کا ساتھ دو تمہارے لیے کافی ہے. اسی طریقے سے شریعت آگے بڑھتی گئی اور احکامات آہستہ آہستہ لاگو ہوتے چلے گئے, یہاں تک کہ یہ دور آ گیا کہ جس کے اندر اکملت لکم دینکم, کہ ہم نے تمہارے دین کو کیا کر دیا, کامل کر دیا. اب انسان کی عقل جو ہے وہ کمال تک پہنچ چکی ہے. تو اس لیے جو بھی شریعت آتی ہے وہ اپنے دور کے اندر کامل شریعت ہوتی ہے انسانیت کی عقل کے اعتبار سے. اس دور میں بھی حضرت صالح جس دین کو لے کر آ رہے ہیں, جو ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں, ان کے لیے معقول ہے, فطری ہے, سمجھ رہے ہیں, لیکن کیا بہانہ بناتے ہیں, مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں. حضرت صالح فرماتے ہیں فاتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وہ اطیعونی, اور میری اطاعت کرو. اور یہ آپ کو بڑا زبردست ہر نبی کے اس کے اندر ملے گا کہ فوراً تذکرہ کرتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر, کہ میں تم سے کوئی بھی اجر نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ پہلی چیز جو دعوت کے سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں آتی ہے نا, اس کا کوئی مفاد ہوگا. یہ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, دولت کے لیے تمام پہلے ہی فرصت میں انبیاء چیز کو روک دیتا ہے, میں تم سے کچھ چاہتا ہی نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو میں کام انجام دے رہا ہوں نا, اس کا اجر تمہاری حیثیت سے باہر ہے. کار رسالت کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اصلاً انسانیت چاہ کر بھی کار رسالت کو ادا نہیں کر سکتی, تم نہیں کر سکتے ادا. اس لیے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. تو میرا اجر کون دے گا؟ ان اجری الا علی رب العالمین, کہ میرا اجر اگر کوئی دے سکتا ہے تو فقط عالمین کا رب, خدا بندہ متعال کے علاوہ کوئی میرے اجر کو پورا نہیں کر سکتا. یہی آپ کو تمام انبیاء کی روش کے اندر نظر آئے گا. پھر اب ہر قوموں کی ایک خاص اخلاقی برائی ہے. ممکن ہے کسی قوم کے اندر زیادہ برائیاں پائی جاتی ہوں, لیکن وہ برائیاں جو قوم کے اندر زیادہ ہوتی ہیں قرآن اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اس قوم کے اندر کیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو آسائشوں میں جو زندگی گزار رہے ہو ہمیشہ ایسے ہی رہو گے, کبھی وقت تبدیل نہیں ہوگا, کبھی یہ آسائشیں ختم نہیں ہوں گی. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ کیا تمہیں کبھی مرنا نہیں ہے؟ جیسے قول معصوم ہے کہ انسان جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں, اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہ ہو. تو فطرت انسان جب جی رہا ہوتا ہے تو موت سے غافل ہو جاتا ہے. کہتے کہ تم یہ تصور کرتے مرنا نہیں ہے, دنیا کو چھوڑ کے نہیں جانا. اس کے لیے بھی کیٹیگریز موجود ہیں انسانوں کی. کچھ افراد ایسے ہیں جو کبھی خدا کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے, اور خدا کہتا ہے ہم تمہیں اپنے پاس بلا کر رہیں گے. کچھ افراد ایسے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں ہم خدا کی طرف سے اسی طرح پلٹ کے جا رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں. اور کچھ افراد ایسے ہیں خدا ان کو خود دعوت دے کر اپنے پاس بلاتا ہے, یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئن میری طرف پلٹ آئیے اس عالم میں کہ آپ مجھ سے راضی ہوں میں آپ سے راضی ہوں. یہ انسانوں کی کیٹیگریز ہیں. جو عالم مقام پر چلا جاتا ہے وہ پھر ایسا ہوتا ہے خدا خود اس کے لیے دعوت نامہ بھیجتا ہے کہ آپ ہیں یہ شہداء, اولیاء, یہ عرفاء خوب, لیکن ان لوگوں کے اوپر کسی بھی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. حضرت صالح مدینہ اور شام کے درمیان ایک جگہ واقع ہے, وہاں پر ان کی قوم موجود ہے, نصیحتیں کرتے ہیں, لیکن جس طریقے سے ہر دھرم قوم نصیحتوں کو سننے سے دلوں پہ مہر لگ چکی ہوتی ہیں. دلوں پہ مہر کیوں لگتی ہیں؟ کثرت گناہ سے. اور اگر گناہوں کی کثرت اس قدر ہو تو پھر نبی جیسا معصوم یا امام جیسا معصوم بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. کثرت گناہ, حرام مال کا کھانا, یہ چند گناہ ایسے ہیں جو انسان کو اہل بیت کے مقابلے پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اور اس امید پر گناہ کرنا کہ میں خدا سے توبہ کر لوں گا, یہ اس سے بڑا گناہ ہے.
گناہ سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اس امید پر گناہ کرے کہ بعد میں توبہ کر دوں گا. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ توبہ کے مفہوم کو صحیح سمجھا نہیں. توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں وعدہ کرے کہ میں اس گناہ کو انجام دے دوں گا، نہ یہ کہ گناہ انجام دے اور کہہ کے بعد توبہ کر دوں گا. یہ قابل قبول نہیں ہے. جب کچھ نہیں ہوتا تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی تم ہماری طریقے کے انسان ہو، ہم تم پہ کیسے ایمان لے کر آئیں؟ دکھنے میں ہماری طرح. یہی رسول خدا کو بھی مشکل تھی، یہی دیگر انبیاء کے ساتھ بھی مشکل پیش ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے کہ اگر نبی ہم میں سے نہ ہو تو در حقیقت مشکل پیش آتی ہے، اگر ہم میں سے ہو تو مشکل نہیں آتی. کیوں؟ اگر مثلا فرشتہ ہوتا کوئی یا کوئی غیر انسانی مخلوق ہوتی ہمارے درمیان آ گیا تو انسانوں کا بہانہ ہوتا، اے خدا یہ تو نوری مخلوق تھی، تو نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، ہم مادہ ہیں، مادے کے اندر فساد پایا جاتا ہے، تو ہم اس میں بھٹک گئے. ہاں اگر تو ان کو انسانوں میں سے بناتا یہ بھی یقیناً بھٹک جاتے. خداوند متعال نے ہماری ہی صنف میں سے، ہماری جنس میں سے اس کو قرار دیا کہ دیکھو اگر یہ ایسا بن سکتا ہے تو تم بھی ایسے بن سکتے ہو. بھائی امتحان تو اسی وقت ہوگا نا کہ جب دونوں کے برابر ایکول اپرچونیٹیز ہوں. ایک بچہ پڑھ رہا ہے مثلاً بیکن ہاؤس میں، ایک بچہ پڑھ رہا ہے مثلاً گلی کے گورنمنٹ اسکول میں، ایکول اپرچونیٹیز نہیں ہے. اور جو بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے اوبویسلی اس کی انگلش بھی اچھی ہوگی، اس کے پاس آگے یونیورسٹی میں جانے کو اپرچونیٹی زیادہ ہوں گی. اس گورنمنٹ کے بچے، ہاں مقابلہ جب ہوگا کہ جب دونوں ایک ہی لیول پہ پڑھیں، پھر دیکھا جائے گا دونوں میں ذہین کون ہے. اس لیے انبیاء کو ہم میں سے قرار دیا. اگر نوری مخلوق قرار دیتا تو ہمارے لیے قابل مثلاً ہمارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتے تھے، وہ ہمارا بہانہ بن جاتا. خدا نے کہا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، تم میں سے ہی قرار دے رہا ہوں. جو تمہارے پاس ہے وہی اس کے پاس ہے، جو خصوصیت تمہیں دے رہا ہوں وہی خصوصیت اس کو دے رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنے اعمال کو سدھاریں تو عصمت صغریٰ پر فائز ہو سکتے ہیں. آج کے دور میں ایسے علماء موجود ہیں جو عصمت صغریٰ پر فائز ہیں. حرام تو دور، مکروہ کام انجام نہیں دیتے. مکروہ کام جس کے اندر کراہیت پائی جاتی ہے، مکروہ کام مثلاً بہت تیز گرم کھانا کھانا مکروہ ہے. اسی طریقے سے مختلف کراہیت کی مثالیں انجام نہیں دیتے علماء. ایسے علماء آج کے دور میں موجود ہیں. جب نہیں مانی گئی، بات کو نہیں مانا، تو خداوند متعال حکم دیتا ہے کہ ان سے کہو کہ خدا کا تقوی اختیار کرے اور اسراف کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ جو اسراف کرنے والے ہیں یہ وہ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں. یہ ابھی اسراف اور فساد کا کیا تعلق ہے؟ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ اسراف کرنے والوں کا حکم نہ مانو، پھر کہہ رہے ہیں وہ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں. اسراف کا فساد سے کچھ تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ خداوند متعال حکیم ہے، اس نے اس دنیا کو خلق کیا. جو چیز خلق کی ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے خلق کی ہے. اب اگر کوئی شخص اس مقصد کے لیے قدم نہ اٹھائے، کسی چیز کا زیادہ استعمال کر دے، کسی چیز کا غلط استعمال کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خلقت کے اس پروسیس کے اندر گڑبڑ کی ہے. مثلا خداوند متعال نے ایک سال کے اندر 20 کلو گوشت پیدا کرنا ہے اور ہر شخص کے لیے 0.5 ہے. اب اگر کوئی 1.5 کلو استعمال کر لے تو کیا ہے؟ دوسرے کا حق ضائع ہو گیا. اسی طریقے سے آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جن کے پاس ذخائر زیادہ ہیں، وہ امیر بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، اور وہ ممالک جن کے پاس ذخائر نہیں ہیں ان کو پسترین طبقہ بنایا ہوا ہے. یہ بعض اوقات برعکس جو طاقتور ہے وہ ایسی جگہوں میں جا کے قبضہ کر لے جن کے پاس چیزیں. آج بھی ویسٹ کے اندر لاکھوں ٹن آلو سمندر کے اندر بہا دیے جاتے ہیں، سمندر میں پھینک دیے جاتے ہیں. کیوں؟ حالانکہ افریقہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پاکستان میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. کیوں نہیں بھیج دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ تم تو باہر ہو، دے دو. اگر کسی قوم کی بیسک نیڈس کو پورا کیا جائے نا پھر وہ آگے بڑھتی ہے کہ ہمارے پاس ظلم کیوں ہو رہا ہے. لیکن اگر انہیں بیسک نیڈس میں پھنسا دیا جائے وہ اس بات کا ادراک ہی کھو دیتی ہے ہمارے پاس ظلم ہو رہا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے. وہ 2 وقت کی روٹی کمانے میں لگ جائے گی، وہ بیسک نیڈس ہو رہا ہے، بجلی کے اندر پھنس جائے گی. اب تو گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، گیس کے اندر پھنس جائے گی. اگر ان تمام چیزوں کو پرووائڈ کرے گا تو انسان کے اندر رشد پائے گا. نہیں چاہتے، بادشاہت ختم ہو جائے گی. تو اس کا رابطہ موجود ہے اسراف کا فساد کے ساتھ. پھر کہا کہ بھائی جو ہر قوم جب دلیل کا جواب دلیل سے ان کے بعد نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ تہمتیں لگاتے ہیں. بھائی تمہاری عقل جو ہے وہ تمہاری عقل پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو، نعوذ باللہ، تمہاری عقل کام کرنا
ختم کر چکی ہے. یہ رسول خدا کے اوپر بھی، باقی انبیاء پر بھی اسی طریقے سے، حضرت صالح پر بھی اس طریقے کے الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے. کہتے ہیں اگر سچ کہہ رہے ہو تو ہمارے لیے کوئی نشانی لے کر آؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم تمہاری بات مانیں. حضرت صالح نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی تم سے بیزار ہو چکا ہوں، تم بھی مجھ سے بیزار ہو چکے، ایک کام کرتے ہیں. 12 قبیلے ہیں حضرت صالح کی قوم کے. کہا کہ ہر قبیلے کے ایک الگ بت ہے. کہا میں تمہارے ہر قبیلے کے پاس جاتا ہوں اور ہر بت سے کچھ مانگتا ہوں. اگر تمہارے خداؤں نے جو میں نے مانگا دے دیا تو میں تمہارے خداؤں پہ مان لے آؤں گا، اور اگر نہ دے سکے تو تم میرے خدا سے کچھ مانگنا. اگر اس نے دے تو میں مان لیا. کہا ٹھیک ہے. ایک ایک بت کے پاس گئے، نہیں دے سکا بت، خاموش اتلا ہے بالآخر، کیا دے سکتا ہے. اب کہا کہ اب تم آؤ اور میرے خدا سے کچھ مانگو. کہا ٹھیک ہے. یہ سارے قبیلے کے سردار ملے، فیصلہ کیا کیا مانگا جائے. اب انہوں نے نشانی بنائی کہ ایک اونٹنی ہو جو اس رنگ کی ہو، اس حال میں ہو، اس کی کیفیت یہ ہو. مختلف نشانیاں بنائیں اور وہ فلاں پہاڑ کو پھاڑ کر چیر کر باہر نکلے. تو حضرت صالح نے کہا کہ یہ ویسے تو تم نے بہت مشکل کام کہا ہے، لیکن میرے پروردگار کی قدرت سے باہر یہ چیز نہیں ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دیکھتے ہی دیکھتے دعا قبول ہوئی اور پہاڑ میں سے اونٹنی باہر نکلی. اب اللہ کی واضح نشانیوں میں سے، اب جب یہ معجزہ ان لوگوں نے دیکھا، کچھ لوگ ایمان لائے، اور جو ایمان لانے والے تھے ان میں سے کچھ نے کہا نہیں جادو تھا، پھر پلٹ گئے. اب یہ اونٹنی جو آئی ہے اس کے اندر کچھ خاص کوالٹیز ہیں. اس میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ ایک دن میں پورے قبیلوں کے پانی پی جاتی ہے. تو قرآن نے حکم دیا، خدا نے حکم دیا، دیکھو اس دن کا پانی یہ اونٹنی کے لیے اور ایک دن کا پانی تم سب کے لیے، اور دیکھو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی واضح نشانیوں میں سے، اور وہ نشانی جس کو انہوں نے خود مانگا ہے. اب جب وہ نشانی دی تو کیا ہوا؟ کیوں آئے مقابلے پر؟ پھر وہی مسئلہ کہ جب اپنے مفادات خطرے میں نظر آئیں کہ بھائی لوگ بیدار ہو رہے ہیں، اور اگر لوگ بیدار ہو گئے تو ہماری بات کون مانگنے آنے گا؟ یہ جو ہم اتنی بادشاہت سے رہ رہے ہیں، اتنا پرسکون زندگی گزارے، بتوں کے نام پر اتنا پیسہ آیا ہے، کیسے ملے گا ہمیں؟ کیا کریں؟ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جاتے ہیں. اور اس اونٹنی کو اب یہ کیا ہے؟ یہ ہٹ ڈرمی ہے کہ جب اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھ لیا کہ جس کا خود انہوں نے خدا سے گزارش کی کہ معجزہ دکھا دیا معجزہ، اب کیوں نہیں مان رہے؟ اب حجت تمام ہو چکی ہے. اب خدا نے کہا اس قوم کا فقط ایک ہی علاج ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹاتا. اور خدا آخر میں کہتا ہے کہ اس کے لیے تمہارے لیے کیا تھی؟ ایک بڑی عبرت موجود ہے. اور خدا انک ربک لہو العزیز الرحیم، کہ تمہارا رب کیا ہے؟ عزیز اور رحیم ہے. سوال ہو سکتا ہے کہ ہر عذاب کے بعد خدا اپنی رحمت کا تذکرہ کر رہا ہے. ہر عذاب پہ آپ دیکھیں، ساتوں انبیاء کے واقعے کو مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے ہر عذاب کے بعد خدا نے کہا ان کے شدید عذاب، پھر کہا خدا رحیم اور عزیز. تو کیا سوال ہو سکتا ہے پروردگار تو اتنا سخت عذاب دے رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے تو رحیم ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ رحمانیت تو اس میں تھی کہ تو عذاب نہ دیتا. تو خدا یہ کہتا ہے ان کو کتنی مہلتیں دی ہیں، کس قدر مہلتیں دی ہیں، ان کی تمام باتوں کو مانا جا رہا ہے، ان کے معجزات کیے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ کا دور گزر کے اور آپ کو میں بتاتا کہ فرعون کے دور کے اندر کس قدر معجزات حضرت موسیٰ نے دکھائیں، کس قدر معجزات دکھائیں، لیکن میں فرعون ماننے پر تیار نہ چکا ہوں. یہاں پر مسلسل حضرت صالح جیسی شخصیت سامنے موجود ہے، مسلسل معجزات دکھا رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں مسلسل. فوراً عذاب نہیں آتا کسی بھی قوم کو، وقت دیا جاتا ہے. لیکن جب نہیں مان رہے تو کیا کرنا ہے؟ بالآخر عبرت بنانا ہے آنے والوں کے لیے. لیکن وہ افراد جو ایمان لے کر آتے ہیں خداوند متعال ان کے لیے اپنی رحمت کو قرار دیتا ہے اور ان کو ان تمام برائیوں سے نکال کر بچا لیتا ہے. ہر دور کے اندر آپ دیکھیں مختصر افراد ہیں لیکن ان کو کسی بھی عذاب سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، فوراً ہمیشہ نکل کر بچ جاتے ہیں. آگے اگلا قصہ جس میں قرآن کے اندر موجود ہے وہ ہے کذبت قوم لوط المرسلین. قوم لوط نے بھی اپنے مرسلین انبیاء کو کیا کرا؟ جھٹلایا. قوم لوط کا تذکرہ جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. وہی تقریباً انداز گفتگو ہے، خدا کا تقویٰ دیتا ہوں، میری اطاعت کرو،
نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن قوم ماننے پر آمادہ نہیں ہے۔ فوراً کہتے ہیں کہ میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تم لوگ دے ہی نہیں سکتے، میرا اجر تو پروردگار متعال دے گا۔ اب اس قوم کے اندر جو چند برائیاں پائی جاتی ہیں وہ برائیاں ہیں کہ جس کے اندر آج پورا معاشرہ مبتلا ہے، پوری دنیا مبتلا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ان موضوعات کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم جنس پرستی، بہت حساس موضوع ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اب ان موضوعات کو انجیکٹ کرنے کی بے تحاشا کوشش میڈیا کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، مختلف سیریلز کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، فلمز کے ذریعے سے۔ ورنہ کسی فلم کے ریلیز ہونے کے لیے کسی ملک کا وزیر اعظم بیان دے، بڑی عجیب بات ہے، وہ بھی ایسے ملک کا وزیر اعظم کہ جو ملک آلموسٹ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، جس کا ہر ایک شہری تقریباً 20 لاکھ روپے کا مقروض ہے، اور اس ملک کا وزیر اعظم یہ بیان دے کہ فلاں فلم ریلیز نہیں ہو رہی، میں کورٹ سے کہوں گا نظر ثانی کرے۔ کیا وزیر اعظم کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سینماز میں فلمیں ریلیز کروائے؟ عجیب بات ہے نا۔ کچھ چیزیں جب IMF لون دیتا ہے نا تو اپنے ساتھ وہ کچھ برکات لے کر آتی ہے، اور ان میں سے کچھ منحوسیات یہی ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اس طریقے سے چیزوں کو ہمارے معاشرے کے اندر بھیجنا، پوری دنیا میں تقریباً انڈیا تک میں یہ چیز قانونی پاس ہو چکی ہے۔ ایک آرٹیکل ہے ایجوکیشن کا 2030، پاکستان نے اس پہ سائن کر دیا ہے، سائن ہو چکا ہے، عمران خان نے سائن کیا تھا اپنے دور کے اندر، سائن ہو چکا ہے۔ ایجوکیشن آرٹیکل ہے، آپ کو گوگل کے اندر مل جائے گا، انگلش کے اندر پورا آرٹیکل ہے، نہیں پتہ ترجمہ ہوا نہیں ہوا، جس کو انگلش آتی ہے حتماً مطالعہ کرے کہ 2030 تک پاکستان کے تمام ایجوکیشن سیکٹرز کے اندر یہ قوانین لاگو ہو جائیں گے۔ اس کے اندر آپ مطالعہ کریں کیا کیا چیزیں لاگو ہونے والی ہیں ہمارے کے اندر۔ یعنی ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ ہمارے والدین بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے ڈریں گے کہ ان کو پڑھانے والا مرد ہے، عورت ہے یا کوئی اور ہے۔ عجیب و غریب صورت حال ہے۔ پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی، کراچی کی ایک بڑی یونیورسٹی، نام لینا شاید مناسب نہ ہو، عید فیسٹیول چل رہا ہے، ایک بچی مہندی لگا رہی ہے محجبہ، ایک لڑکا آتا ہے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں مہندی لگاؤ، لڑکی کہتی ہے میں نہیں لگا رہی۔ کیوں نہیں لگا رہی؟ 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ تم میرے نامحرم ہو، تو نامحرم کو مہندی لگاؤں گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خواتین کا مشغلہ ہے، مردوں کا مشغلہ نہیں ہے۔ وہ یونیورسٹی کے ایڈمن گیا لڑکی کی شکایت کی کہ اس لڑکی نے مجھے مینٹلی ایبیوز کیا ہے۔ کیا مطلب مینٹلی ایبیوز کیا ہے؟ کہا کہ اس نے مجھے مرد بولا ہے جبکہ میں نے فیصلہ نہیں کیا میں مرد ہوں یا عورت ہوں۔ یہ لڑکی کون ہوتی ہے فیصلہ دینے والی کہ مرد ہوں یا عورت؟ ایک وقت ہم جنس پرستی ہوتی تھی، مرد اور مرد، خاتون اور خاتون۔ اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے۔ اب ایک کوشچن مارک، کیوں؟ کینیڈا میں یہ قانون ہے کہ 5 سال تک بچے کو کچھ نہیں بتایا جائے گا وہ لڑکا یا لڑکی ہے۔ جب وہ بچہ 5 سال کا ہو جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ خدا کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ خود مختار ہوں، میری مرضی میں جو بنوں۔ اس بچے سے پوچھا جائے گا تم کس طرف مائل ہو؟ مرد بننا چاہتے ہو، خاتون بننا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، کوشچن مارک، کیوں؟ کیا 2030 پاکستان ایجوکیشن وقت نہیں بننا آپ کے سامنے اس کی اور چیزیں بیان کرتا ہے۔ یہ تمام مسائل اب کے نہیں ہیں، تاریخ اپنے آپ کو مسلسل دہراتی ہے۔ اس لیے جناب امیر فرماتے ہیں کہ بصیرت شخص وہ ہے، بصیرت لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، بصیرت ہے کیا؟ 3 نشانے جناب امیر فرماتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو دیکھتا ہے فوراً اس پر ریئیکٹ نہیں کرتا، بابصیرت ہے۔ جو سنتا ہے فوراً اس پر رد عمل نہیں دیتا، اور تاریخ سے عبرت لیتا ہے۔ 3 نشانیاں بصیرت کی جناب امیر فرما رہے ہیں ابھی بلاوا۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں انسان جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، فوراً ریئیکشن نہ دو، پہلے سے دیکھو، سوچو سمجھو کہ جو دکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ جو سنو فوراً کان نہ دھر لو کسی کی بات پر، تحقیق کرو، پھر اس کے بعد ریئیکشن دو۔ اور سب سے امپورٹنٹ تاریخ سے عبرت، تاریخ اپنے آپ کو مسلسل دہراتی ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ یہاں پر آیا، مختلف طریقے سے دعوت دی۔ حتیٰ حضرت لوط نے یہ بھی کہا کہ تم اس حرکتوں سے باز آ جاؤ، میں اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کروا دیتا ہوں۔ صالح ترین نبی ہیں، اپنی بیٹیاں تمہیں دے رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی بیٹی نہیں دیتا میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں، کیوں ان حرکتوں میں پھنسے ہو؟ لیکن قوم سننے پر آمادہ نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت لوط نے اپنی بیٹیاں تک دینے پر
آمادہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فطری ضرورت ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے خالی. خداوند متعالی انسان کو جو خلق کیا، انسان کے دو کمپوننٹس پائے جاتے ہیں، باڈی اور اس کی روح. ٹھیک ہے، اس کی جو روح ہے نا وہ لامحدود چاہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ روح کو خدا نے اپنے لیے خلق کیا، اور خدا کیا ہے؟ لامحدود ہے. اگر روح محدود چیزوں میں خوش ہو جاتی تو کبھی خدا تک نہ جاتی. تو اس لیے خدا نے روح کو لامحدود خلق کیا. اب اگر انسان نیک اعمال انجام دیتا رہے تو اس روح کو جو لامحدود کی عادت پڑتی ہے وہ نیکیوں کی پڑتی ہے، تو یہ خدا تک سفر کرتی ہے. لیکن اگر انسان کی جسم ان گناہوں کو انجام دیتا رہے، اب روح کو تو لامحدود تک کی عادت ہے، تو کیا ہوگا؟ اب یہ برائیوں میں برائیاں کرتی رہے گی، اب رکے گی نہیں. پہلے شادی نہیں کر رہی تو زنا کر رہے ہیں، اب زنا پہ معاملہ نہیں رکا، اب ہم جنس پرستی کر رہے ہیں. آج ارجنٹائن کے اندر ایک پورا میلہ لگایا جاتا ہے سالانہ، جس میں جانوروں کے ساتھ اس فعل بد کو انجام دیا جاتا ہے. جانوروں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ یہی ہے کہ جب انسان کی روح کو نیگیٹو چیزوں کی طرف عادت پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ تو رکے گا نہیں، وہ لامحدود ہے نا. پھر برائی کی کوئی حد نہیں ہے، بس کرتے جاؤ. برائی کتنے پست ہو سکتے ہو؟ پست ہوتے رہو، پست ہوتے رہو. یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر دونوں پوٹینشیل ہیں. اگر انسان اپنی عقل کو اپنی شہوت پر غالب کر لے تو فرشتوں سے افضل ہے، لیکن اگر اس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ جائے تو جانوروں سے بدتر ہے. یہی دونوں مثالیں ہمارے سامنے، یہی اس دور کے اندر موجود ہے. تو اپنی خواتین کو چھوڑ لے، اپنی بیویوں کو چھوڑ لے، لیکن یہ قوم سننے پر آمادہ نہیں ہے. شہوت میں، غرور میں اس قدر آلودہ ہو چکی ہے کہ اس قوم کا ایک مقام وہ آ گیا کہ جہاں پر پرہیزگاری، طہارت، پاکیزگی ایک عیب شمار ہونے لگی. جیسے آج ہے نا، اگر کوئی بندہ رشوت نہیں لے رہا تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اگر کوئی شخص اس دور میں جھوٹ نہیں بول رہا اپنے مفاد کے لیے تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ کیا بیوقوفی کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ بعض اوقات اچھائی عیب بن جاتی ہے معاشرے میں. جیسے ہمارے معاشرے میں لوگ سمس گیدرنگ شادیوں میں نہیں جا رہے کہ نامحرم میں ہوتی ہیں، شاید ایلین آ گیا ہے ہمارے معاشرے میں. ایلین نہیں ہے بھائی، خدا کے احکامات پر عمل کر رہا ہے. جائز نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، خدا کی شریعت ہے. خدا کی شریعت کو ویسے فالو کرنا جیسے خدا نے کہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا. اور کیا ہو گیا؟ برائیاں فخر و مباحت کے ساتھ بیان ہونے لگی کہ ہمیں اس گناہ کو انجام دیں. آج آپ دیکھیں ہمارے پولیٹیشنس جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا ہر برے کام کو کس طریقے سے انجام دے رہے ہیں. حتیٰ اب اسکولس کے اندر اصل میں پورا تربیت ہی ہمارا پورا معاشرے کرپٹ ہے آلموسٹ. آپ چیک کریں اسکول میں وہ بچہ جو ہوم ورک کر کے آتا ہے، وہ بچے جو ہوم ورک کر کے نہیں آتا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹیچر سے ڈرتا ہوم ورک کر کے آ گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ہر پازیٹیو کام کی کس طریقے سے انسان، اب وہ بیچارہ جو ٹائم پر اسکول آ رہا ہے، ٹائم پر ہوم ورک کر رہا ہے، ٹائم پر سارے کام کر رہا ہے، وہ تو صحیح کام کر رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہی سب سے بڑا قصور ہو. یا تم کام کر کے آ گئے ٹیچر سے ہمیں بھی ڈانٹ دیا تمہاری وجہ سے. وہ صحیح کر رہا تھا، آپ نے اپنے کام کو انجام دینا تھا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے بعض اوقات معاشرہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نیگیٹو چیزوں کو ایسے پیش کیا جاتا ہے بہت اچھی ہیں، اور جتنی پازیٹیو چیزیں ساری ایسی ہو جاتی ہیں کہ جیسے مثلاً کوئی عیب ہو. یہ قوم کے اندر اس برائی کے اندر آ گیا. تو پھر خداوند متعال نے اس قوم کو کیا بنایا؟ نشان عبرت بنایا. اس کے اندر ایک اور جو خاص چیز تھی وہ اس خاتون کا، اس بڑھیا کا رہ جانا عذاب کے اندر کون تھی؟ وہ حضرت لوط کی زوجہ تھی. حضرت لوط کی زوجہ. اس وجہ سے ہم رشتہ داریوں کے ماننے والے نہیں ہیں. مکتب تشیع کسی کی کامیابی کو رشتہ داری کے اندر محصور نہیں کرتا کہ اگر کوئی رشتہ دار ہے نبی کا تو وہ کامیاب ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، بلکہ اسلامی اصول پر ثابت ہونا چاہیے. جو بھی پرسنالٹی اسلامی اصول پر ثابت ہوگی وہی ہمارے نظر میں کامیاب ہے اور ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اب اگر کوئی کتنی ہی رسول کی قریب ہو لیکن اسلامی اصولوں کو اس طریقے سے اپنے لائف کے اندر امپلیمنٹ نہ کیا ہو تو ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. مثال حضرت لوط کی زوجہ، حضرت نوح کی زوجہ، یہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. اور پھر ان کے اوپر وہ سخت ترین عذاب آیا کہ ایک وحشتناک چیخ سے ان کے کان پھٹ گئے. اور پھر ان کے اوپر کس طریقے سے پتھروں کی، پہلے تو پورا شہر پلٹ دیا گیا اور اس کے بعد اس قدر پتھروں کی بارش ہوئی کہ ان کا نام و نشان
صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اور اس منحوس اور بے حیا قوم کو خداوند متعال نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. پھر دوبارہ خدا بیان کر رہا ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، اکثر ایمان نہیں لائے، اور خدا بڑا رحیم ہے. کیوں رحیم ہے؟ خدا مہلت دیتا ہے، خدا بیان کرتا ہے، خدا نشانیاں بتاتا ہے، خدا اپنے صالح بندے کو بھیجتا ہے، خدا تمہیں معجزات کے ذریعے سے حق تک بلاتا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود جو حق پر نہیں آتا خدا ان میں سے نیک لوگوں کو پھر بھی بچا لیتا ہے اور اس قوم کو نیست و نابود کر دیتا ہے. اور اس قوم کے لیے ہمارے لیے کیا ایک بڑی عبرت موجود ہے. اس کے بعد جس نبی کا تذکرہ ہے وہ ہے حضرت شعیب. حضرت شعیب کی قوم کی اصل میں واقعہ نبی جتنی بھی برائیاں پڑھ رہا ہوں، آج آپ دیکھیں ایک ایک برائی جو ہائی لائٹڈ ہے اس پہ اس قوم کے اس پہ عذاب آیا. آج اب ہر برائی کو دیکھیں ہماری قوم میں، ہماری قوم سے مراد اس پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس پوری دنیا میں اور ہماری قوم میں بھی ساری برائیاں موجود ہیں جو اب تک قرآن کے اندر بیان ہیں. کوئی یہ ایک برائی بھی ایسی نہیں ہے جو ہماری قوم کے اندر موجود نہیں ہے، تمام برائیاں موجود ہیں. حضرت شعیب آتے ہیں، 7ویں نبی ہیں، آخری نبی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. کہاں پر موجود ہیں؟ ایکا کا مقام ہے جو شامات کے جنوب میں ایک شہر کا نام ہے. رہتے ہیں قوم کی جو آغاز پھر وہی اسی طریقے سے خدا کا تقوی توحید پر بیسڈ کرتی ہے پوری دعوت. اس کے بعد اپنا تعارف کہ میں تمہاری طرف سے نبی ہوں، میری اطاعت کرو، وہی پورا پروسیجر. پھر خدا اس قوم کی اخلاقی برائیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. کیا کرتے ہیں یہ قوم؟ اس قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزوں کو تولنے کے اندر انصاف سے کام نہیں لیتے، یعنی کرپٹ قوم ہے، پیسہ کھانے والی قوم ہے، دوسرا کا حق کھانے والی قوم ہے. کیا کرتے ہیں؟ ناپ تول کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں. 10 کلو چیز بتا کر بیچتے ہیں، ہوتے 6 کلو ہے یا 7 کلو ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یعنی ہر برائی جو ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، جس طرح سے کسی قوم کے اوپر آ جائے ہر برائی اس معاشرے کے اندر موجود ہے. اگر آج ہم بچے ہوئے ہیں تو واقعی محمد و آل محمد کا ہی ایک ہمارے اوپر سایہ ہے جو اس امت کو اس قدر اپرچونیٹیز خدا مسلسل دے رہا ہے. اور پھر ایک دم جب کھینچ لی جاتی ہے نا، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے یہ کیا ہوگا، اے خدا ہمیں ایک بار واپس بھیج دے، میں اس کام کو انجام نہیں دوں گا. لیکن اس وقت تک مہلت ختم ہو جاتی ہے. جیسے فرعون نے کیا، ڈوب رہا ہے، اے موسیٰ میں تم پر ہو، تمہارے خدا پر ایمان لاتا ہوں. اب اس ایمان میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے اپنی موت کو دیکھ لیا، اب کیا فائدہ؟ ہم نے تمہیں واضح نشانیاں، تم نے نہیں مانا. ہمارے لیے بھی موجود ہے، واضح نشانیاں موجود ہیں. ابھی کرپشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرے کا ہر فرد اپنے اعتبار سے کرپٹ ہے. ہر فرد جس کو جہاں پر جتنی اپرچونٹی ملتی ہے نا وہ کرپشن کرتا ہے. اسکول لائف میں چیٹنگ کرنا، چیٹنگ کروانا، علم کے ساتھ کرپشن. آگے بڑھ کر گھر میں مجلس ہو رہی ہے، آپ دیکھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا دوست آ گیا، عزادار تو سارے تھے، دوست نے بولا صحیح سے بولتی ہیں آپ، عزادار تو سارے تھے، یا تو سب کو صحیح سے نکال کے دو یا پھر سب کو ایکول نکال کے دو. کیا ہے یہ؟ کرپشن، کائنڈ آف کرپشن. کیوں؟ آپ کا اختیار اس دیکھ پر تھا، آپ نے اپنوں کو زیادہ دے دیا. جس کا اختیار ملک پر ہوگا وہ ملک کا نکال کے اس کو زیادہ حصہ دے دے گا. یہ تو اختیار کی بات ہے نا، کہ جس کا اختیار جتنا وسیع ہوگا اس کی کرپشن اتنی بڑی ہوگی. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اگر غلط کام کرنے کی عادت ہے نا، غلطیاں کرنے کی عادت ہے، تو کوئی بڑے آدمی نہیں بننا. کیوں؟ کیونکہ جو آدمی جتنا بڑا ہو تو اس کی غلطی اتنی بڑی ہوتی ہے. حضرت یوسف نے کیا کہا تھا جب قیدی آزاد ہو کر جا رہے تھے؟ کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے مجھے یاد کرنا. کیا ہو گیا؟ قید 8 سال بڑھ گئی. کیوں؟ نے خدا کو یاد کیوں نہیں کیا؟ نے کیوں کہا بادشاہ کو سلام کرنا؟ نبی ہیں. اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کو دیکھیں، نمرود کی آگ جل رہی ہے، ابراہیم کو اٹھا کے پھینکا. ابھی ہوا میں ملحقیں، عرش پر کوہرام ہے، خدا تیرا خلیل بندہ، تیرا قریب بندہ، اولو العزم نبی،
اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. خدا نے کہا جاؤ جاؤ. جناب جبرائیل آئے, کہا نبی خدا کوئی مدد چاہتے ہیں؟ کہا ہاں چاہتا ہوں لیکن تم سے نہیں چاہتا. خدا کے بھیجے گئے نبی جناب جبرائیل, کہا نہیں آپ سے نہیں چاہتا. کہا پھر کہا خدا سے. بعض اوقات انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے واسطے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جتنا منصب بڑا ہے امتحان اتنا بڑا ہے. امتحان ہے. کہا بیٹے کو دفاع کرو, شیطان آگے وسوسے کر رہا ہے. جتنا بڑا انسان اتنا بڑا امتحان. اور اگر اس میں کوتاہی ہو جائے, ممکن ہے وہ کوتاہی حرام نہ ہو, یعنی ہوتا ہے نا ایوریج, گڈ اور بیسٹ, 3 چیزیں ہوتی ہیں, بہتر, اچھا اور بہترین. اگر نبی نے اچھے کو بھی سلیکٹ کیا نا, یہ ترک اولا کہلاتا ہے, اور اس کی نبی کو سزا ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نبی تھے, تم معصوم تھے, تمہیں بہترین کی طرح کرنا تھا. آپ سے اچھے کی امید نہیں ہے, آپ سے بہترین کی امید ہے. اچھے کی امید تو غیر معصوم سے ہوتی ہے. اگر بہتر بھی کر لے تو ایکسیپٹ کر لیں گے, لیکن آپ تو معصوم ہیں, آپ نے بہترین ہی کرنا ہے, بہترین سے کم نہیں چاہیے. حضرت یوسف اپنے والد سے دیر میں کھڑے ہوئے احترام کے لیے, نسل سے نبوت چلی گئی, نسل سے نبوت چلی گئی. کیا تھا؟ اپنے والد کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تھے, والد پہلے کھڑے ہوئے تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ جتنا بڑا مقام اتنا بڑا امتحان, جتنا بڑا منصب اس کی چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی, غلطی نہیں ہے, کوتاہی ہے, یعنی حرام نہیں تھا. دیر سے کھڑا ہونا اخلاقی جرم تھا, اخلاقی طور پہ آئیڈیل نہیں تھا. یعنی نبی کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب معاشرے میں, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہمیں اہل بیت سے پہچانا جاتا ہے, ہمیں جناب امیر سے پہچانا جاتا ہے. ہماری پہچان یعنی مولائے کائنات. اب جب یہ ٹیگ ہمارے اوپر لگ گیا, رسپانسبلٹی خود بخود کیا ہو گئی, بڑھ گئی. اب ہم جو بھی کام کرتے ہیں اہل بیت پر پلٹ رہے. مثلا آپ نے سنا ہوگا یہ مثال کہ بھائی جب ایام عزام لوگوں کو اتنا غم ہوتا ہے تو اتنے بہترین کھانے کیوں بانٹ رہے ہوتے ہیں. یہ غم زدہ, غم کے عالم میں کہ انسان کو ایسا کھانے بانٹتا ہے, معقول ہے؟ مجھے بتائیے, جب کسی کا کوئی باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, کیا وہ گروز بانٹ رہا ہوتا ہے کھڑا ہوا؟ کہاں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں بانٹتے ہیں شب عاشور پورا سامنے گروز؟ ابھی بتائیں, یہ جو کر رہا ہے میں اس کی نیت پر شک نہیں کر رہا ہے, یقیناً وہ خلوص کے ساتھ کر رہا ہے, وہ مولا کے محفل اس کا اجر محفوظ ہے. لیکن یہ بتائیں اس کا یہ بانٹنا اہل بیت کے لیے باعث توہین بن رہا ہے یا باعث خوشی بن رہا ہے؟ تو دوسرے کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے نا کہ بھئی یہ غم ہے, یہ خوشی ہے. بانٹنا ہے تو غدیر پہ بانٹو, جس میں ایک مومن کو کھلانے کا 1000 مومنوں کو کھلانے کا ثواب کے برابر ہے. یہ بالآخر انسان اپنے نفس کی خوشی کے لیے بعض تو کام کرتا ہے. یہ ان کی مشکلات تھیں. حضرت شعیب سمجھا رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو, زمین پر خرابی نہ پھیلاؤ, خدا کا تقوی اختیار کرو. لیکن وہی کثرت گناہ, جب انسان ایک گناہ انجام دیتا ہے, ایک ڈاٹ دل کے اوپر, جب مسلسل انجام دیتا رہتا ہے تو وہ ڈاٹ بڑا ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے اس سے پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اب جب یہ قلب سیاہ ہو گیا تو اس کے لیے پلٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اب وہ جات چھوڑی ہی نہیں ہے کہ اس کو پلٹایا جائے. توفیقات سلب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مگر یہ کہ والدین نے کوئی خاص کرم کیا ہو, والدین کی خاص دعا لگ جائے کہ کوئی ایک ایسا عمل اس سے سرزد ہو اس کی زندگی کو دوبارہ راہ پہ لانا شروع کر دے. اس لیے آپ کو تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے ساری زندگی اچھی گزارتے ہیں, آخر میں کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ بدبخت ہو جاتے ہیں. مثلاً شیم صفین میں جناب امیر کے ساتھ ہے, کربلا میں حسن کے مقابلے پر آ گیا. ابن ملجم صفین میں مولا کائنات کے ساتھ ہے اور خود ہی امام کو شہید کر دیا. ایسی مثالیں ہمیں تاریخ میں بہت ملتی ہیں. اس کے برعکس جناب حر علیہ السلام ایک فیصلے لینے سے, ایک فیصلے نے لعنت اللہ سے علیہ السلام بنا دیا. ایک فیصلے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. اور پھر ان کے اوپر بھی جب انہوں نے ہر ڈرمی کو نہیں چھوڑا تو پھر وہی خدا کا سخت عذاب ان کے لیے آیا. اور پھر خدا بند متعال قرآن کی فضیلت کو آگے چل کے بیان کرتا ہے. اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا, وہ 7 انبیاء جن کے اندر کچھ چیزیں کامن تھی. شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ توحید کے پیغام سے. بہت کم افراد ایمان لے کر آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد قوم کو عذاب دیا جا رہا ہے. یہ ایک پیٹرن آپ کو ہر نبی کے دور کے اندر نظر آئے گا. اور آج یہ بات یاد رکھیں, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے.
وہی امتحان ہمارا بھی ہے، سیم امتحان ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے. وہی امام معصوم ہے، غیبت کا دور ہے، امام کی نیابت موجود ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کس کا ساتھ دیتے ہیں، ورنہ پھر عذاب خدا آنا ہے اور مومنین کے علاوہ سب نے اس کے اندر غرق ہو جانا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تمام عالمین کے لیے، اس کو روح الامین لے کر نازل ہوتے ہیں، اور اس کو ہم نے واضح عربی کی زبان کے اندر نازل کیا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ عربی زبان سے مراد ہے یہ نہیں کہ عرب قوم کے لیے نازل کیا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کیونکہ عربی زبان جو فصیح و بلیغ زبان ہے. جو افراد عربی سے ہلکی سی آشنائی رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ ایک زبر اور زیر کے تبدیل ہونے سے معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. مخاطب اور مخاطب کہنے سے معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. مخاطب خطاب کرنے والا، مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، ایک زبر اور زیر سے پورا معنی تبدیل ہو گیا ہے. اس طریقے سے بے تحاشا قرآن کی ایک ایک آیت کے چند مفاہیم اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت ہمارے لیے بیان کرتے ہیں. اس کے بعد خدا بند متعال آگے بیان کر فرماتا ہے کہ کیا قرآن کی حقانیت اور نشانی کے لیے کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کی تائید کر رہے ہیں. بڑی بات ہے یہ. ایک ایسے معاشرے میں قرآن آ رہا ہے کہ جہاں پر ہر امت کے علماء موجود ہیں، اور اس میں قرآن کا یہ دعویٰ کرنا کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کو قبول کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ واقعی قبول کیا. ان کے کوئی جواب نہیں تھا قرآن کو لے کر. اگر اس دور میں قبول نہ کر رہے ہوتے تو قرآن اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا. عرب کے اندر بنی اسرائیل سامنے موجود ہے، یہودی علماء سامنے موجود ہیں، لیکن کسی نے بھی قرآن کے خلاف کوئی بات اصل میں کوشش نہیں کر سکے. خود اہل بیت موجود ہیں جواب دینے کے لیے. مختلف مقامات میں جو مناظرے امام رضا، امام تقی اور امام جواد، جتنے بھی ائمہ کے آپ مناظرات پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے قرآن سے اور قرآن سے پہلے والی کتابوں سے جوابات دیے گئے. اور قرآن کی پہلے جو کتابیں آئی ہیں آسمانی، اس کے اندر قرآن کے نشانیاں موجود ہیں، صفات موجود ہیں، وہ بھی قرآن کی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کسی اجمی کے اوپر نازل کرتے ہیں نا، عجم کہتے ہیں غیر عرب کو، تو کیونکہ عرب قوم جو ہے وہ مغرور قوم ہے شروع سے، اس لیے آپ دیکھیں نماز کے اندر ہر رکن ایک دفعہ کرنا، سجدہ 2 بار کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو جھکنا نہیں پسند تھا، اور خدا نے 2 بار جھکوایا ہر رکعت کے اندر تاکہ ان کے تکبر کو توڑا جائے، تکبر کو توڑا جائے. جھکنا نہیں پسند، ہر رکعت میں 2 دفعہ جھکے. ہر کانیت خدا کا دین ایسا حاکم ہوا کہ ہر رکعت میں 2 دفعہ جھکے. مغرور قوم. اگر عجم آتا تو ان کا جو غرور تھا یہ ان کو حق پہ آنے نہ دیتا، تو کسی ایسے فرد کا انتخاب کرنا ضروری تھا جو انہی میں سے ہو اور دوسروں کو بھی سبقت دے کر جائے، اور یہی ہوا. ہم دیکھتے ہیں قرآن کس طریقے سے آگے آیا اور مومنین کی حقانیت جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلی. گفتگو 200 آیت میں یہی تک تھی. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر گفتگو تمام کریں. سوری آواز نہیں. حضرت یعقوب اپنے والد حضرت یوسف، حضرت یوسف کی نسل سے نہیں، ان کے بھائی کی نسل سے، غالباً بنیامین کی نسل سے. حضرت یوسف کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا اس کے بعد. ہیں سارے آل ابراہیم ہی، وہ نسل تو حضرت ابراہیم کی ہے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، ان کے 11 بھائی. یہ 12 بھائی جو ہیں بنی اسرائیل بنے، کیونکہ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا. بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے. پھر اس قوم پہ جب بے تحاشا نعمات آئیں تو یہ اپنے آپ کو چوزن ون سمجھنے لگے، بیسٹ قوم سمجھنے لگے. یہ سمجھنے لگے اب ہم ہی ہیں بیسٹ. اب ان کی کتابوں میں تذکرہ تھا کہ آخری نبی جو سب سے کامل نبی ہوگا، تمام نبیوں میں سب سے فضیلت رکھتا ہوگا، وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہوگا. تو یہ سمجھتے تھے وہ نبی ہم میں سے ہوگا، ابراہیم بھی. لیکن خدا کی حکمت تھی وہ آخری نبی جو آئے وہ آل اسحاق میں سے نہیں تھے بلکہ آل اسماعیل میں سے تھے. یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی، اور یہی مشکل ہے کہ آج یہودی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ جو حسد کا بیج ان کے دلوں کے اندر واقع ہے نا، کہ یہ سمجھ لیتے ہم بہترین قوم ہیں، ہم میں سے آخری نبی ہوگا آل ابراہیم. آل ابراہیم میں سے تو ہے لیکن آل اسحاق میں سے نہیں، آل اسماعیل میں سے.
پہلی جو کڑی شروع ہوئی بغض کی وہ یہاں سے شروع ہوئی. اور یہ خدا کا وعدہ ہے, خدا ذمہ داری دیتا ہے قوموں کو, اور پھر کوئی قوم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی, خدا دوسری قوم کو انتخاب کر لیتا ہے. اگر آج ہم ظہور کے لیے زمینہ سازی نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایک وقت آئے گا کہ امام خود ہی آ جائیں گے, نہیں, ایسا نہیں ہونا. خدا ہمیں سائڈ لائن کرے گا, کسی ایسی قوم کا انتخاب کر لے گا کہ جن کے اندر واقعاً اہلیت اور خدا کے احکامات کو پورا کرتے ہیں. اور آج ہوا ہے, انقلاب اسلامی دنیا کے اندر موجود ہے آپ کے سامنے. اردو زبان تشیع کا انٹرنیشنل لیول پر کوئی رول نہیں ہے. اردو زبان تشیع کا کوئی رول نہیں, کوئی نہیں جانتا اردو زبان تشیع. لبنان میں کام ہو رہا ہے, بحرین میں کام ہو رہا ہے, حتیٰ حجاز میں کچھ حد تک کام ہو رہا ہے, عراق میں کام ہو رہا ہے, یمن میں کام ہو رہا ہے, ایران میں تو ہو ہی رہا ہے. لیکن اردو زبان تشیع یعنی بر صغیر کا تشیع, چاہے وہ ہند ہو پاکستان ہو, انٹرنیشنل لیول پہ تشیع کا کوئی بڑا کام نہیں ہے. امام کی زمینہ سازی کے کوئی بڑا کام نہیں. ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے, ہمارے پاس اپنے اولاد بچوں کے لیے اینیمیشنز نہیں ہے, ہمارے پاس ٹیچرس ٹریننگ سینٹرز نہیں ہے, ہمارا پیرنٹنگ سیشنز نہیں ہیں, ہمیں اولاد کی تربیت کرنی نہیں آتی. ہم ابھی تک دوسری تشیع قومیں جو ہیں دنیا کے اندر ان سے بہت ساری مقامات پیچھے ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنا بھی نہیں چاہتے, نہیں ہو رہے ہم آدھا مختلف چیزوں کے لیے. اگر کہیں پر کوئی بات کر دی جائے ڈونیشن کی اینیمیشن کے لیے تو ہر کوئی ہم پہ ٹیگ لگا دیتا ہے یہ عزاداری کے مقابلے پر آ رہے ہیں. عزاداری مقابلے پر نہیں آ رہے ہیں, وہ ایک ذمہ داری ہے, اس کو ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے, اس کو بھی ہونا چاہیے. اور ایک ایپیسوڈ اینیمیشن کا 13-14 لاکھ کا بنتا ہے. کریکٹر ڈیزائن ہوتے ہیں, تھیم ڈیزائن ہوتی ہے. آج بچہ ہمارے دوسرے مقاطع فکر کے کارٹونز دیکھ کے اپنے عقائد کو درست کر رہا ہے, کون جواب دے گا امام کو؟ یہ مشکلات ہے.